وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے تدریج بتدریج دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ لا تعداد و درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سب سے آخری نبی، ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بتاریخ 15 دسمبر 2017 اللہ کے فضل و کرم سے حی السلامہ جدہ کے اسلامی سینٹر میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے محترم بھائی جناب منیر خالد صاحب کے شکر گزار ہیں، اور جناب دانش خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کے ذریعہ یہاں اللہ رب العالمین نے مجھے پہنچایا۔ محترم سامعین اکرام، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد۔ یہ موضوع میرا خود کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، اور اس موضوع کے لکھنے کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ آج امت مسلمہ کے اندر تمام مسالک، تمام فرق کے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کس طرح مکے کے اندر گزارا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد میں کتنے سال تک دودھ پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی معاملات، ان کے گھریلو معاملات کیا تھے، ان سب چیزوں سے ہر مسلمان آگاہ ہے اور اس تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایک اہم مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک وہ آدمی محمد بن عبداللہ کے نام سے مکے کی وادیوں میں جانا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بناتا ہے، جس مقصد کی وجہ سے وہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو آج سے تقریباً 1450 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانے معاشرے میں لے چلیں، جب ابھی اسلام کی دعوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں، جس گاؤں میں اور جن لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے، ان کے حالات پر آپ غور کریں۔ یہ وہی عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت سجائے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے باہر جگہ جگہ ایسے معابد بنائے گئے تھے جہاں غیروں کی عبادت ہوتی تھی، غیروں کے لیے سجدے کیے جاتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا تھا، ان کے لیے نذر و نیاز مانگے جاتے تھے اور ان کے لیے وہاں کا طواف کیا جاتا تھا۔ یہی وہ عرب کے لوگ ہیں جن کی خواتین زناکاری کے لیے، بدکاری کے لیے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا کر کے رکھتی تھی کہ ایک آدمی سمجھ جائے کہ یہ فاحشہ اور بدکار عورت کا گھر ہے، وہاں آ کر کے وہ بدکاری کرے، برائی کرے۔ یہی عرب کے لوگ ہیں کہ سودی معاملات میں یہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ شراب نوشی ان کے یہاں عام تھی، زناکاری ان کے یہاں عام تھی، چوری ان کے یہاں عام تھی، بدکاری ان کے یہاں عام تھی۔ الغرض میں کہوں، دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام گناہ، تمام خرابیاں، ہر قسم کی برائی عرب کے معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی سدھار کے لیے اور عمومی طور پر دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں پائی جاتی تھی، ان کے یہاں توحید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ساری قومیں تمام دنیا کے اندر اللہ کے کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا مشکل کشا سمجھتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا حاجت روا سمجھتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا روزی رسا سمجھتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے اور خاص طور سے عرب کی اصلاح کے لیے اپنے سب سے معزز، سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین شخصیت کا انتخاب کیا، جنہیں ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں عرب کے اس معاشرے کے خاکے کو بنا کر کے رکھیں کہ وہ معاشرہ کتنے فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا۔ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر عرب کے لوگ بہت ہی پستی میں جا چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا، اور اللہ نے اعلان کیا قرآن کے اندر، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے لوگوں، صرف عرب کی بات نہیں ہو رہی ہے،
پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور اللہ نے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس رب کے جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یحیی و یمیت، واللہ موت کا بھی مالک ہے، واللہ حیات کا بھی مالک ہے، اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق و حقدار کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اعلان اللہ کے نبی نے کر دیا، پوری دنیا کے اصلاح کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد دے کر کے بھیجے، کچھ مقصد اللہ نے دیے کہ آپ کو کیوں نبی بنایا جا رہا ہے، آپ کو کیوں رسول بنایا جا رہا ہے، آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کے منصب پر کیوں فائز کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جب کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، پڑھے اور اس کو سمجھے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ بات آپ بھی گرہ باندھ لیں کہ ایک آدمی جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنے دین کو جانے، دین کو سمجھے، اور دین سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھے۔ اس سے یہ حق اس کائنات کے اندر کوئی نہیں چھین سکتا۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ فلاں وجوہات سے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں 4 اہم مقاصد پر بات کروں گا۔ پہلا مقصد وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت توحید دیں، کائنات کے باسیوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ان کی عبادتوں کا حقدار سوائے اللہ کے اور اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان کی بعثت کے مقصد کو اللہ نے سورہ نحل کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، اور البتہ تحقیق کے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ عبادت نبی کی ہو، چاہے وہ عبادت کسی بزرگ کی ہو، چاہے وہ عبادت اللہ کے کسی ولی کی ہو، چاہے وہ عبادت کسی درخت کی ہو، چاہے کسی حجر یا شجر کی ہو، یہ معبود ہمارے لیے اور مسجود نہیں ہے۔ اعلان کیا اللہ نے۔ آپ جب عرب کے معاشرے کو دیکھیں، ان کے سر اللہ کے مخلوقوں کے آگے جھکا کرتے تھے۔ لات، عزا، منات، ہبل، یہ عرب کے لوگوں کے معبود تھے، جن کے سامنے یہ اپنے سر جھکاتے، جن کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے، جنہیں یہ اپنا روزی رسا سمجھتے، جنہیں یہ اپنے لیے اولاد دہندہ سمجھتے، جنہیں یہ اپنے لیے مشکل کشا سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اور سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، کائنات کے اندر جو لوگ بھی سانس لینے والے ہیں، ان سب کو ان کے معبود حقیقی کی پہچان کرائی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی رب ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں کوئی پہنچنے والا نہیں تھا، وہاں اللہ نے روزی پہنچائی۔
اٹھائی، یہ وہی رب ہے جس نے سلامتی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکالا، یہ وہی رب ہے جس نے دنیا میں لانے کے بعد ماں کے چھاتیوں میں دودھ کی نہریں جاری کی، یہ وہی رب ہے جس نے بچپن میں چلنے کا سلیقہ سکھایا، یہ وہی رب ہے جس نے جوانی میں روزی کمانے کا سلیقہ سکھایا، اور یہ وہی رب ہے جس نے ایک طرف زندگی دی دوسری طرف یہ موت بھی دینے والا ہے۔ کائنات کے لوگوں کو سب سے پہلا مقصد نبی کے بھیجے جانے کا یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت توحید دیں، لوگوں کو یہ بتائیں، انہیں اس بات سے آگاہ کریں کہ ان کا رب، ان کا معبود، ان کا مشکل کشا، ان کا حاجت روا، ان کا روزی دہندہ، ان کا دستگیر، ان کا داتا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کے اس مقصد کو اپنے ان الفاظ میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول بھیجے، تمام انبیاء اور رسول کو ایک ہی دین دیا اور ایک ہی دعوت دے کر کے اللہ نے بھیجی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت، کہ انسان اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش، کسی کی تعظیم، کسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے سجدے نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے پہلی دعوت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر کے بھیجی، اور اس دعوت کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی کائنات کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو، اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں مضمر ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو، اور خاصتاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقاصد دے کر کے دنیا میں بھیجے، ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت توحید دیں۔ کیا کریں؟ دعوت توحید دیں۔ دوسرا مقصد، عرب کے معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم دیا جائے اور ان کے اندر پائے جانے والے شرکیات، گمراہیاں، خرافات، رسم و رواج، ان کا خاتمہ کیا جائے، یعنی لوگوں کو تعلیم دیا جائے اور ان کے نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ہمارے لیے امام اعظم بنا کے مبعوث کرتا ہے، آپ کو تمام انبیاء اور رسل کی سرداری عطا کرتا ہے، تمام بنی آدم کی سرداری اللہ عطا کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اعظم بھی بنا کر کے مبعوث فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بھلائی کی بات بتلائی
جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے. اور آپ نے ہر اس شر سے ہمیں آگاہ کیا جو اللہ سے دور کرنے والی ہے اور جہنم سے قریب کرنے والی ہے. یہ آپ کی تعلیم کا معیار تھا کہ آپ نے امتیوں کو ہر خیر سے آگاہ کیا. صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم وارضا کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آتا اور اس کے اندر بھی کوئی خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی کر دیتے. نشاندہی کرتے اس میں کیا خیر ہے اور اس میں کیا شر ہے. تو یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے معلم آدم ہیں اور آپ نے لوگوں کو خیر و شر کی تعلیم دی، لوگوں کو ہر قسم کی برائی سے آگاہ کیا، اس سے روکا، اور ہر قسم کی خیر سے آگاہ کیا، اس پر عمل کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھیجے جانے کے اس مقصد کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان کیے. ان میں سے آپ سورۃ الجمعہ کی تلاوت کریں. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی وہ اللہ ہے جس نے ناخواندہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی اور ایک رسول بھیجا. رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والا اللہ نے آپ کو بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی صحابہ اکرام کی مجلسوں میں کبھی اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر، کبھی خواتین کے لیے، کبھی بچوں کے لیے تلاوت کر کے اللہ کے احکامات سے انہیں آگاہ کرتے تھے. فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس مقصد کا فائدہ کیا ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جب آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے اندر پائے جانے والے شرکیات، ضلالات، گمراہیاں، خرافات اور رسم و رواج، قوم لوٹ مار میں سب سے آگے ہوا کرتی تھی، جو قوم زنا کے لائن میں سب سے پہلے لگتی تھی، جو قوم شراب نوشی کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا کرتی تھی، جو قوم عزت بچانے کے لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتی تھی، اور جو قوم ایک رب کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودوں کے سامنے سجدہ کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول کی بعثت کے اس مقصد کے تحت وہی قوم ابو بکر صدیق کی شکل میں، عمر فاروق کی شکل میں، عثمان غنی کی شکل میں، علی مرتضیٰ کی شکل میں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں اس کائنات میں ابھر کر کے آتی ہے. اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس تزکیہ نفس کی وجہ سے جو قوم سب سے پسماندہ، سب سے پچھڑی ہوئی تھی، وہی قوم تاریخ کے پارینہ اوراق میں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر سب سے آگے لکھی گئی. یہ فائدہ ہوا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. کتاب و حکمت کی، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید،
اور حکمت سے مراد حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی احادیث مبارکہ مراد ہے۔ ایک سوال ہے، جو قوم کتاب و سنت پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، جو قوم کتاب و سنت پر عمل کر کے اللہ کے ہاں مقام بنا لے، نبی کی صحبت کا خاصہ حاصل کر لے، دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے دی جائے، اور عرش والا رحمان اپنی مجلس میں جس قوم کو یاد کرتا ہو اور جن سے رضامندی کی ضمانت اللہ اسی دنیا میں سناتا ہو، وہ قوم کتاب و سنت پر عمل کر کے اتنے مناصب حاصل کرتی ہے، اور ہم نے بعثت کے اس مقصد کو بھلایا، اپنے لیے دین اسلام میں اپنے اپنے ائمہ کے نام پر دروازے کھول لیے۔ کیا کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے کتاب و سنت کو چھوڑ کے؟ آپ اپنے ضمیر سے یہ بات پوچھئے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ضمیر سے یہ جواب پوچھئے کہ جو قوم کتاب و سنت پر عمل کر کے رب کی رضا حاصل کر سکتی ہے، آج وہی مسلم قوم نبی کے بعثت کے اس مقصد کو بھلا کر دین اسلام میں راستے اور اپنے اپنے طریقے نکال کر کے کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آپ یہ سوال سنیں اور اس کا جواب اپنے آپ کو دے لیں۔ آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اور اہم مقصد وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں میں دین کو قائم کریں، اختلافات سے لوگوں کو روکیں، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی وحی کے روشنی میں اختلاف کا حل پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمائے، ان سب کو ایک مقصد دیا، وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کیا جائے، اور انسانیت اس بات کی محتاج ہے کہ اسے رب کائنات کی طرف سے، جس رب نے اس جہاں کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، جس کی نظام کو اللہ چلانے والا ہے، اور جس کی نظام کے چلانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جس نظام کو چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کائنات کے بسنے والے لوگوں کے لیے ایک دین دیا جائے، ایک شریعت دی جائے، کوئی نبی بھیجا جائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا تم جاؤ، زمین میں آباد ہو جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، یاد رکھنا تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی آئی، جس میں چند لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ یہ ہدایت اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی دی، یہ ہدایت حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی، یہ ہدایت حضرت عیسیٰ کو بھی دی گئی، یہ ہدایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور کائنات کے اندر جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کو اللہ نے یہ ہدایت دی، اور اس ہدایت کا نام دین اسلام تھا، اور تمام انبیاء نے اسی دین اسلام کی ترویج کی، اسی کی اشاعت کی، لوگوں کو اسی کی تعلیم دی، اور دنیا والوں کے لیے دین اسلام کو قائم کیا۔ اور اخیر میں نبوت و رسالت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو ختم کیا۔ ابھی معاملہ بڑا گرم تھا ہمارے ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت کا۔ اس تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ
نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی اور رسول کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے، آپ کی دعوت قیامت تک رہنے والی ہے، اور اس نبوت کی دعوت کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ علماء حق کو پیدا کرتا ہے، جو ہر قسم کے شرک، بدعت، ضلالت و گمراہی سے دین اسلام کو چھان پھٹک کر کے الگ کرتے ہیں اور اس کی دعوت و اشاعت کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو دین باقی رہے گا، جس دین پر ان کی بقا ہونی چاہیے، وہ دین اسلام ہے، اور اللہ اسی سے راضی ہے، اور اللہ اسی سے خوش ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین یا شریعت لے کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیوں خسارہ اٹھائے گا بھائی؟ ہو سکتا ہے آدمی دنیا میں ضلالت و گمراہی میں پڑ جائے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، وہ توبہ کر کے اسلام میں چلا آئے، لیکن قیامت کے دن توبہ کی نہ کوئی توفیق ہوگی، نہ توبہ کا کوئی دروازہ ہوگا، نہ واپسی کا کوئی راستہ ہوگا۔ آدمی جہاں ہوگا وہیں سے اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس لیے وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دیکھیں، اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ اقامت دین کریں، لوگوں کے درمیان دین اسلام کو قائم کریں، اور یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایمان و عقیدہ تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کی دعوت پہنچا دی، اللہ نے جو شریعت دی تھی آپ نے پہنچایا، اس دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے درمیان قائم کیا، اور آپ نے اس وقت اعلان کیا، اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کی دعوت پہنچا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو قائم کیا۔ جب دین اسلام قائم ہو گیا تو اب لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے، چاہے ان کا مسلکی اختلاف ہو، چاہے ان کا مذہبی اختلاف ہو، چاہے ان کا معاشرتی اختلاف ہو، چاہے ان کے گھریلو اختلافات ہوں، ان سب کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی شکل میں پیش کیا۔ قرآن پڑھیے، سورہ شورى کی تلاوت کیجیے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ اور چاروں نبی اولو العزم نبی ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان چاروں نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا، ان سب کو اور آپ کو بھی میں نے وحی کی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں اختلاف نہ کرنا، فرقے میں نہ بٹ جانا، اپنی اپنی جماعتیں نہ بنا لینا، اپنی اپنی مسلکیں نہ بنا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کر رہا ہے کہ دین کو قائم کرو، دین میں اختلاف نہ کرو، دین میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین پہنچایا، دین کو قائم کیا، اور لوگوں کو اختلاف سے روکا، اور اگر صحابہ میں اختلافات بھی ہوئے
تو وہ فروعی مسائل میں ہوئے، عقائد کے باب میں آپ کسی صحابی کو دوسرے صحابی سے مختلف نہیں پائیں گے۔ اور آج مسلم معاشرے کی حالت دیکھیے، جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے انسان کے عقیدے کی، آپ اگر اس پر بات کر لیں تو واللہ آپ متشدد شمار۔ نماز کے مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنی ہے، ناف کے نیچے باندھنی ہے۔ لوگ رفع الیدین پر بات کرتے ہیں، لوگ سورہ فاتحہ خلف الامام پر بات کرتے ہیں، اور بے شمار ایسے فروعی مسائل ہیں جن پر آج امت کو لڑایا جا رہا ہے۔ امت میں ان فروعی مسائل کے نام پر مسلقی اختلافات ہوئے اور لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے، اپنے اپنے دین بنا لیے، اپنے اپنے مذہب بنا لیے، لیکن جو اصل بنیاد تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک راستے پر لایا، ایک سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لایا، وہ عقائد کے باب تھے۔ آج اس پر امت کے اندر کوئی بات نہیں کرتا، آج اس مسئلے پر امت میں کوئی بات نہیں کرتا، جبکہ انسان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ صحیحہ پر مرتا ہے، واللہ وہ اسلام پر مرتا ہے، اسی اسلام پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اور وہ عقیدہ شرکیہ پر مرتا ہے، کفریہ پر مرتا ہے، وہ آدمی اللہ کے ہاں کافر و مشرک لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا، لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا حل پیش کیا۔ کس چیز کے ذریعہ؟ وحی الہی کے ذریعہ۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی باتیں کیا ہے؟ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، اور آپ پر نازل کرنے کا مقصد، آپ کو نبی اور رسول بنانے کا مقصد یہ ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اختلاف ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک نصیحت ملتی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل ایک لفظ میں صرف اللہ کی وحی میں ہے، اور دو لفظوں میں کہیے تو قرآن و حدیث میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں، کیونکہ یہ حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے۔ کیسے؟ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں، جب مسلکی ڈیبیٹ شروع ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنی مسلک کی تائید میں اس دلیل کو پیش کرتا ہے۔ معذرتاً میری بات کا برا نہ مانے بھائی، سیدھے لفظوں میں کہیں تو ہر آدمی اپنی مسلک کی حفاظت کے لیے اس آیت کریمہ کو پیش کرتا ہے، لیکن پیش کرنے میں بڑا خائن ہوتا ہے۔ وہ مطلب جہاں تک اس کی ہوتی ہے، بات وہیں تک وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس کے بعد بڑے خوشی اور بشاشت کے ساتھ آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے اولی الامر کی بات کی گئی، اس سے مراد ہمارے ائمہ ہیں،
اگر وہ مسئلہ پیش کریں تو ان کے مسئلے کو مانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کی جو بات ہے بڑی جامع بات ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کی بات کی گئی۔ دو مسلمان ہیں، یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، یہ بھی کتاب و سنت سے، یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، یہ بھی دلیل دے رہے ہیں قرآن و حدیث سے، اور اس کے بعد اختلاف کی صورت میں راستہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اس دلیل کو ہمارے امام نے کس طرح سمجھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر امام کی بات ماننے میں بھی اختلاف ہو جائے، ائمہ کی باتوں کو ماننے میں بھی اختلاف ہو جائے، تو مسئلے کو دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ اچھا، اللہ نے قرآن و حدیث کی طرف ہی لوٹانے کو کیوں کہا؟ اس آیت سے دلیل لیجیے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قرآن اور حدیث یہ اللہ کی وحی ہے اور یہی حق ہے۔ اگر مسئلے کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹائیں گے تو گویا کہ آپ مسئلے کو حق بات کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تیسرا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی باتیں ہر قسم کی ملاوٹ کے شائبے سے پاک ہیں، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ امتیوں میں سے کسی کی خطا سے عصمت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبوت کے بعثت کے اس مقصد کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں کے ذہن الگ ہیں، لوگوں کے آراء الگ ہیں، ہاں اختلاف ہونے کے بعد، دلائل کے مل جانے کے بعد اپنی مسلکی انا پہ ڈٹے رہنا یہ بری بات ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو بالائے طاق رکھ کے اپنے ائمہ کے بنائے ہوئے، اپنے ائمہ کے لائی ہوئی شریعتوں پر عمل کرے اور اسے اپنے لیے راہ نجات تصور کرے۔ یہ غلط بات ہے۔ اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اختلافات ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی ہوئے۔ جب ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا، جب ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، انہوں نے اپنی باتوں سے رجوع کر لی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ 12 ربیع الاول کی لیجئے۔ 12 ربیع الاول کے دن تاریخ لکھنے والے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے؟ مدینہ کے اندر 12 ربیع الاول یا یوں کہیے 13 ربیع الاول کو ایک اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، بقیع الغرقد قبرستان کے اندر۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جہاں آپ کی ممبر ہے وہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، عام جگہ میں دفن کرتے ہیں۔ لوگوں میں اختلافات ہوئے، ہر آدمی اپنی بات رکھا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی ایک حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نبی کی روح جہاں قبض کی جائے، جہاں وہ فوت ہو، اس کو وہیں دفن کیا جائے، سارے صحابہ متفق ہو گئے۔ اختلاف باقی رہا؟ نہیں باقی رہا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی تھی، آپ مدینہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر دفن ہے، اور وہیں دفن ہے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو اختلافات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کا جب حل کتاب و سنت سے مل جائے، اپنے مسلکی انا پہ ڈٹے رہنا یا اپنے ہم پر ڈٹے رہنا، یہ سب سے بری بات ہے، اور یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ یہی چیز ہے اسلام میں کوئی اور راستہ نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اور مقصد اور وعدے کے مطابق ہمارا آخری مقصد، 3 آپ کے سامنے بیان کیے گئے، آخری مقصد بڑا اہم مقصد ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے اس لیے نبی اور رسول نہیں بنایا کہ آپ ایک شو پیس کی طرح کھڑے رہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یا لوگ آپ کو ایک شو پیس سمجھیں. آپ دکانوں میں جاتے ہیں نا, آپ دیکھیں ایک پتلے کو بڑے بہترین رنگین اور چمچماتے ہوئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, وہ شو پیس میں کھڑا ہوتا ہے. لوگ اسے دیکھ کر کے خوش بھی ہوتے ہیں, اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور ویسی خریداری بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا, بلکہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر کے انسان اپنے آپ کو آپ کی عملی زندگی کے مطابق ڈھالے. بات سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کے, آپ کی صورت کو دیکھ کر کے, آپ کی کردار کو دیکھ کر کے, آپ کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو دیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے. اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مضمر ہے. اس لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ کی سیرت طیبہ سے انسان نصیحت حاصل کرے. قرآن پڑھیے. اللہ نے قرآن میں اس مقصد کو بیان کیا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لوگوں, تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ اور نمونہ ہے. آئیڈیل ہے, اسوہ ہے, نمونہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے. کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کے کھانے کے آداب, آپ کے مجلس میں بیٹھنے کے آداب, آپ کے نماز کا طریقہ, آپ کی دعوت کے میدان میں میدانی عمل, ہر ایک لمحے میں, ہر ایک پہلو میں ایک مسلمان کے لیے نصیحت ہے, عبرت ہے, دلیل ہے, اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تبھی اللہ کے بعثت کے اس مقصد کو انسان بالکلی طور پر سمجھ سکتا ہے. لیکن افسوس, ہم اور ہماری اکثریت مسلمان ہیں, ہم اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے. اکثریت دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل نہیں کرتی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے؟ ہاں, داڑھی رکھتے تھے یا نہیں؟ آپ کے چہرے انور پر جب سے داڑھی کے بال رونما ہوئے, قبر میں جانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے داڑھی کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ ایمانداری سے کہیے گا, مسلمانوں کی کتنی آبادی ایسی ہے جو داڑھی جیسی سنت رکھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے؟ آپ ایمانداری سے کہیے گا. اس میں بھی طبقے ہیں. کچھ بھائیوں نے تھوڑا معذرت کے ساتھ, نوجوان ہمارے فیشن کے لیے کبھی کچھ شکل بناتے ہیں, کبھی ادھر سے داغ بنا لیا, کبھی ادھر دھاریاں بنا لی, کبھی شکل چیتے کی طرح بنا لیا, کبھی شکل بلے کی طرح بنا لیا. اس میں بھی کھلواڑ کرتے ہیں اس سنت سے. اچھا, نمازوں کا معاملہ لیجئے. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئیں, آپ نے کوئی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی؟ آج اگر ہمارے یہاں فٹ بال کا کوئی میچ آتا ہو, آئی پی ایل کا کوئی گیم چل رہا ہو, کرکٹ
کا کوئی بہترین میچ آ رہا ہو، اس میں کیا خرابیاں ہیں اس کو الگ رکھیے، اس میں کیا شرعی برائیاں ہیں اس کو الگ رکھیے، لیکن واللہ دنیا کے اس ایک ادنا سی چیز کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں بلاتی رہتی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم 2 منٹ بس ابھی آیا، اور اس کے بعد وہ بیچاری ماں تھک کے چلی جاتی ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، طاقت نہیں ہے کہ 10-15 کلو کا بوجھا اٹھا سکے، ہماری ایک غفلت کی وجہ سے وہ باپ بیچارہ جا کر کے بازار سے کاندھے کے اوپر ایک بوجھ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو سمجھتے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور آپ یقین کریں آپ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اس کا اقرار صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، غیروں نے بھی کیا ہے۔ لیکن مسلمان اتنی بدنصیب قوم ہے، ہم اتنے بدنصیب ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے بھی محبت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں گا نصیحتاً، سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیجئے، ورنہ آپ بے اولاد مرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک آدمی کو اللہ نے آل و اولاد سے نوازا، اس کے بال بچے، وہ بیچارہ زندگی بھر سعودی عرب کے اندر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، دولت اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہی آل و اولاد جس نے دولت کمانے کے لیے ان کی تربیت نبی کی سیرت کے مطابق نہیں کی، اس کے کمائے ہوئے دولت سے فسق و فجور مچاتے ہیں، شرک و بدعات میں حصہ لیتے ہیں، رسم و رواج کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ آدمی ایسا مرتا ہے کہ گویا کہ یہ بے اولاد مرا ہو۔ کیونکہ ایک آدمی جس کی کوئی اولاد نہیں ہو، اس کے پیچھے تو کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور آپ کی اولاد ہے لیکن نبی کی سیرت کے مطابق اس کی تربیت آپ نے نہیں کی، اللہ کی قسم آپ بے اولاد مرتے ہیں، کیونکہ آپ کی موت کے بعد وہ بھی آپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی کو جنت میں بڑا اونچا مقام دیا جائے گا، وہ آدمی اللہ سے گویا ہو کہے گا اللہ سے، اللہ اتنا اونچا مقام، میرے اعمال تو دنیا میں ایسے نہیں تھے، پھر یہ اتنا اونچا مقام ملا کیسے؟ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا بے استغفار ولدک، تیرے بعد دنیا سے تیرے چلے آنے کے بعد تیری آل اولاد تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، استغفار کیا کرتی تھی، اس لیے بے اولاد نہ مرے، بے اولاد نہ مرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور اس تربیت کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، راستے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ سواری سے اترے اور پیشاب کی حیت میں بیٹھ گئے، جیسے انسان باتھ روم میں بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کے چلے آئے، ان کے ساتھی ان کے غلام تھے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ کو تو ایسی کوئی حاجت نہیں تھی، آپ وہاں کیوں گئے؟ کہتے میں اس راستے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کیا تھا آپ نے، میں نے نبی کی اقتداء میں گرچہ مجھے حاجت نہیں تھی وہاں بیٹھنا اپنے لیے سنت سمجھا میں نے۔ یہ تربیت ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، اپنے غلام کے ساتھ روزے کی حالت میں ہے، دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے قریب ایک کالا کلوٹا آدمی بکریوں کا ریوڑ لیے بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ دیکھیے نبی کی سیرت سے لوگوں نے کیسی نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کی۔ آپ نے اسے بلایا، آ جاؤ، میں یہاں قیام کیا ہوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، کچھ کھانا پینا کھا لو۔ وہ کہتا نہیں میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ جو تمہاری بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں، ذبح کرتا ہوں، شام کو میرے ساتھ افطار میں اکٹھا ہو جانا۔
وہ کہتا ہے یہ بکریاں میرے مالک کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اجازت نہیں دی ہے بیچنے کی، لہذا میں نہیں بیچ سکتا، نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تیرا مالک کون سا یہاں آ کر کے دیکھتا ہے، تو ایک بکری مجھے دے دے، بیچ دے، کیا حرج ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک دیکھے نہ دیکھے، اس مالک کا مالک ضرور دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کے مالک کا نام پوچھا، اس کے گھر پہنچے، اس آدمی سے ملاقات کی، اس کے اس نوکر کے متعلق باتیں کی اور کہا کہ ان ساری بکریوں کو اور میں تیرے اس نوکر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ پیسے دیے، خریدے۔ شام کو جب وہ آیا، کہتے ہیں میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے، آج سے تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں تیری ملکیت ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو سیرت رسول کی روشنی میں تربیت دی۔ ایک عورت ہے، شوہر سے کہتی ہے کہ ایسا کرو دودھ میں پانی ملا دو۔ کیا کرو؟ دودھ میں پانی ملا دو، کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی، مقدار بڑھ جائے گی، بیچ کر کے زیادہ پیسہ آئے گا۔ بیٹی کہتی ہے نہ ابا نہ، پانی نہ ملانا اس دودھ کے اندر۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ ماں کہتی ہے کون سا امیر المومنین دیکھنے آتے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین دیکھے نہ دیکھے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ باہر کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنے ایک بیٹے کا رشتہ اس بچی سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں انہیں جو بچہ دیتا ہے وہی بچہ عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں مکے، مدینے اور پوری اسلامی حکومت کا خلیفہ بنتا ہے، جس کے متعلق تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل خلافت ویسے ہی کی جیسے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استوار تھے۔ تو یہ فائدہ ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مقاصد دے کر کے اس دنیا میں بھیجیں۔ ان میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں دعوت توحید لے کر کے آئیں۔ آپ نے ساری امت کو، پوری انسانیت کو ان کے رب کی پہچان کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ان کے نفس کا تزکیہ کیا، آپ نے اقامت دین کیا، آپ نے لوگوں کے مسائل کے حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج آپ امت کے حالات کو دیکھیں، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد کو بھلایا تو کہیں کوئی نعرہ لگاتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد، کہیں کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، تو کہیں کوئی کہتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، کہیں کوئی اللہ کے رسول کو اپنے لیے رازق سمجھتا ہے، کہیں کوئی اولاد دہندہ سمجھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے آپ کی بعثت کے مقصد کو بھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات کے بالمقابل لا کر کے کھڑا کر دیا، جبکہ آپ نے اپنی امت کو اس سے بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگو، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو معاملہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وجزاکم اللہ خیرا۔